بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی جو بڑے گناہ ہیں ان کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی، بلا، کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے، ان کو دکھ دینا ہے، ان کو تکلیف پہنچانا ہے، ان کو اذیت دینا، ان کو ستانا، پریشان کرنا۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے تکیہ لگائے ہوئے، تو آقا کریم نے تکیہ چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے۔ وکانا متکئا فجلس، تو حضور علیہ السلام تکیہ لگائے بیٹھے تھے تو آپ نے تکیہ چھوڑ دیا اور تشریف فرما ہوئے، فقال، اور ارشاد فرمایا، الا وقول الزور، اور جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ اور پھر اس بات کو بار بار ارشاد فرمایا۔ راوی کہتے ہیں، فما زال یکررھا حتی قلنا لیتہ سکت، آقا کریم بار بار اس کا تکرار فرمائے جا رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ حضور اگر سکوت اختیار فرما لیں، چونکہ حضور علیہ السلام کی مشقت کو صحابہ دیکھ رہے تھے، لیکن حضور امت پر شفقت کی وجہ سے بار بار اس کو بیان فرما رہے تھے۔ اب ان تین چیزوں کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اکبر الکبائر قرار دیا۔ سب سے پہلے شرک، اور شرک ظلم عظیم قرار دیا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جو شرک اصغر ہے، ریا کو قرار دیا گیا، تو اس کی بھی سخت مذمت آئی ہے۔ تو ایک تو پہلا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں شرک خفی سے، شرک جلی سے اور ہر طرح کے شرک سے محفوظ و مامون فرمائے۔ دوسری بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، ان کو دکھ اور اذیت دینا اور تکلیف پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ طے کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، ان کی نافرمانی کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا شریعت میں بہت مذموم ہے، اور اس کو نہ صرف کبیرہ گناہ کہا گیا، اکبر الکبائر قرار دیا گیا۔ علماء نے کہا کہ وہ گناہ جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ہوتی ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی، حقوق الوالدین ہے، اور وہ نیکی کے اعمال جن کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ان نیکیوں کا صلہ ضرور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان نیکیوں میں سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نہیں تو نشان لگا لے اس شخص پہ جو اپنے ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہے، ساری زندگی آپ اس کو رسوا ہوتے دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو اپنے ماں باپ کا با ادب ہے، ماں باپ کا خدمت گزار ہے، ان کی تعظیم بجا لانے والا ہے، آپ زندگی بھر اس کی پگڑی کے کلس کو نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے، اللہ اسے سرخرو کرے گا، کامیاب اور بامراد کرے گا۔ تو ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کو اذیت پہنچے، ان کو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے۔ تو یہ دوسرا بڑا گناہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے تشریف فرما تھے، تو آقا کریم نے تکیہ چھوڑ دیا اور فرمایا، الا وقول الزور، سن لو، تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو بیان کیا تو تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے،
لیکن حضور نے اس کو بیان فرمایا تو حضور ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ جھوٹ بولنا، قول زور، اس پر کیا وجہ کہ اللہ کے محبوب نے ٹیک چھوڑ دی اور حضور بیٹھ گئے؟ تو علماء نے لکھا کہ شرک کی خباثت اور شرک کا برا ہونا یہ تو بالکل واضح ہے، اور اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی اور بے ادبی کرنا ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی نوعیت کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جھوٹ انسانی زندگی کے اندر اس طرح در آتا ہے کہ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور اس کے معمولات کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور نبی آخر الزماں حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت یہ دیکھ بھی رہی ہوگی کہ آنے والے زمانے میں لوگ اس کو کتنا معمولی لیں گے اور بات بات پر جھوٹ بولیں گے، ان کے نزدیک یہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ٹیک چھوڑی اور حضور بیٹھ گئے۔ اور اگر آپ اس پہ غور کریں تو 3 تاکیدیں ہیں۔ ایک تو حضور نے ٹیک چھوڑی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور دوسرا اللہ کے محبوب نے الا سے شروع کیا، الا وقول الزور، اور یہ حرف تنبیہ ہے۔ اور تیسری بات فما زال یکررھا، حضور بار بار اس کا تکرار کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس کی برائی کو واضح کیا اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر راسخ کیا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی جھوٹ بولے۔ خاص طور پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جھوٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان 3 چیزوں کا اہتمام کیا۔ تو جھوٹ بولنے سے برکت اٹھ جاتی ہے، جھوٹ بولنے سے آپ کے اعمال کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی ماہ صیام چل رہا ہے تو اللہ کے محبوب کا فرمان بارہا آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، اور آپ نے بارہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا ہوگا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قول زور نہیں چھوڑا، جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، تو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزے کا مقصد تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ ایک مضبوط حصار ہے ہمارا۔ لیکن اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے رہیں، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت جھوٹ کے مطابق ہی چل رہا ہو، تو پھر ہم صرف فاقہ کاٹ رہے ہیں، صرف بھوک گوارا کر رہے ہیں، صرف پیاس برداشت کر رہے ہیں، تو روزے کا نور نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا دین سچائی پر مشتمل دین ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام، تو میں برجستہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام دین صدق ہے، اسلام سچائی کا دین ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا اعلان نبوت سے قبل بھی صادق و امین کہلاتے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی عظمت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ تو ہم ان کے ماننے والے اپنی زندگی کو کس طرح جھوٹ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، اور شب و روز جھوٹ ہماری زندگی کا ایک انداز اور تیور بن گیا ہے، بلکہ ہماری زندگی کا جزو لا ینفک بن گیا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو اکبر ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا۔ ویسے تو علماء نے کہا کہ جو صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم ہے وہ ایک دوسرے گناہ سے موازنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ ہر وہ عمل جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو بھی گناہ اللہ کو ناراض کر دے تو وہ گناہ چھوٹا تو نہیں ہے، وہ تو بڑا ہی ہے۔ تو کبیرہ اس لیے کہا گیا کہ اس پر وعید زیادہ ہے، اس کی سزائیں بیان فرمائی گئی، اس پر حد نافذ ہوتی ہے، آخرت میں اس کی سزا بیان فرمائی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم کی گئی، اور پھر ان کبیرہ گناہوں میں بھی جو اکبر الکبائر ہیں وہ یہ 3 گناہ بیان فرمائے گئے، اور ایک حدیث میں 4 بیان فرمائے گئے، اور اس میں قتل کو بھی بیان فرمایا گیا۔ تو شرک سے اجتناب، اور ماں باپ کی نافرمانی سے اجتناب، اور جھوٹ بولنے سے اور جھوٹی گواہی دینے سے اجتناب، یہ ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے، ہمارے رسول کا ہم سے تقاضا ہے۔ ہمارے آقا و مولا چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح زندگی بسر کریں کہ ان کی زندگی میں یہ چیزیں نہ ہوں، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ انداز اختیار کیا۔ اور صحابہ کا وہ قول دیکھیے، حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول
وہ فرماتے ہیں کہ حضور بار بار اس کا تکرار کیے جا رہے تھے، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور ہم کہہ رہے تھے کاش کہ حضور سکوت اختیار فرما لیں، حضور خاموشی اختیار فرما لیں۔ حضور مشقت میں ہیں لیکن حضور امت کے ساتھ جو شفقت کا ایک علاقہ رکھتے ہیں، آپ کے قلب اطہر میں امت کی جو بے پناہ محبت ہے، اس لیے حضور چاہ رہے تھے کہ میں بار بار اس کا تکرار کروں اور میری امت اس گناہ سے بچ جائے اور جھوٹ جیسے عیب سے عیب دار نہ ہو۔ تو ماہ صیام کی ان مبارک گھڑیوں میں ہمیں عزم مصمم کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان گناہوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔